بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم دجال کے بارے میں تفصیلی ذکر کریں گے۔ آج اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے بارے میں تفصیلی جانیں گے۔ اس کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ دجال کیا ہے، یہ کس مقام سے اٹھے گا، اس کی کیا حقیقت ہے۔ قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ دجال کہاں ہے، یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں، کیونکہ خود اسی حدیث شریف میں جس میں دجال کے موجودہ مقام کا تذکرہ ہے، ذکر ہے کہ آپ کی پیشگوئی کی تصدیق آپ کی حیات مبارکہ میں ہو گئی تھی، جس پر آپ نے خوشی و مسرت کا اظہار فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے قابل اور جانکار انسان ہیں۔ آپ نے دجال کی کئی واضح نشانیاں بتائی ہیں، جبکہ مغرب میں اسے اینٹی کرائسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو دنیا بھر میں اپنے شعبدوں سے تباہی پیدا کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے خاتمے کو واضح طور پر بیان کیا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پس لوگوں کی ٹانگوں اور آنکھوں کے درمیان سے تاریکی ہٹ جائے گی، یعنی اتنی روشنی ہو جائے گی کہ لوگ ٹانگوں تک دیکھ سکیں گے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ایک ذرہ ہوگی، پس لوگ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں؟ وہ فرمائیں گے میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، اور اس کی پیدا کردہ جان اور اس کا کلمہ ہوں، یعنی باپ کے بغیر محض اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوا ہوں۔ تم 3 صورتوں میں سے ایک کو اختیار کر لو۔ نمبر 1، اللہ دجال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب آسمان سے نازل کر دے۔ نمبر 2، ان کو زمین میں دھسا دے۔ نمبر 3، ان کے اوپر تمہارے اسلحے کو مسلط کر دے اور ان کے ہتھیاروں کو تم سے روک دے۔ مسلمان کہیں گے اے اللہ کے رسول، یہ آخری صورت ہمارے لیے اور ہمارے قلوب کے لیے زیادہ طمانینت کا باعث ہے۔ چنانچہ اس روز تم بہت کھانے پینے والے اور ڈیل ڈول والے یہودی کو بھی دیکھو گے کہ حیت کی وجہ سے اس کا ہاتھ تلوار نہ اٹھا سکے گا۔ پس مسلمان پہاڑ سے اتر کر ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور دجال جب عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا تو سیسے کی طرح پگھلنے لگے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اسے جا لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے دجال اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کو مسلط کر دے گا، چنانچہ وہ ان سب کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ شجر و حجر بھی پکاریں گے کہ اے اللہ کے بندے، اے رحمان کے بندے، اے مسلمان، یہ یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ غرض اللہ تعالیٰ ان سب کو فنا کر دے گا اور مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ پس مسلمان صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ بند کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے دجال کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہوگا تاکہ وہ اس کا استعمال برائی اور شر پھیلانے میں کرے۔ نعیم بن حماد کی روایات ہیں کہ جو لوگ دجال کے یا اس کے لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوں گے، ان کی قبریں تاریک اندھیری راتوں میں چمک رہی ہوں گی۔ ایک اور روایت ہے کہ ان کا شمار افضل ترین شہداء میں ہوگا۔ دجال اکبر کی جنت اور جہنم سے متعلق بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو اس کی رسی خوب دراز کر دیتا ہے، اور جب اسے سزا دینے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس رسی کو کھینچ لیتا ہے۔ دجال اکبر جب خدائی کا دعویٰ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ڈھیل دے گا، حتیٰ کہ دجال اپنے ساتھ جنت اور جہنم کو لیے پھرتا ہوگا۔ جب کسی پر اپنا انعام کرنا چاہے گا تو اسے اپنی جنت میں داخل کر دے گا، جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جہنم ہوگی، اور جب کسی کو سزا دینا چاہے گا تو اسے اپنی جہنم میں داخل کر دے گا۔ بظاہر وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی جنت ہوگی۔ لوگ جب اس کے ساتھ جنت و جہنم کو دیکھیں گے تو خوف زدہ ہوں گے اور اس پر ایمان لانے لگیں گے، خاص طور پر جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے دجال کو اپنا رب نہیں مانا، دجال نے انہیں بھڑکتے ہوئے شعلوں کی نظر کر دیا، وہ مزید مغروب ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جس چیز کو جنت سمجھ رہے ہوں گے وہ ان کی نظر یا ان کی سوچ کا دھوکہ اور غلط فہمی ہوگی، حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، اور جس چیز کو لوگ جہنم سمجھ رہے ہوں گے وہ ان کی غلط فہمی ہوگی اور ان کی نظر کا دھوکہ ہوگا، حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی کو دجال کا زمانہ مل جائے اور وہ آزمائش میں پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ بے کھٹ کے دجال کی جہنم میں چھلانگ لگا دے۔ وہ آگ اس کے لیے اسی طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بن گئی تھی، اور اس سے کچھ نقصان نہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس کی جنت میں کود گیا تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے بہت گھاٹے کا سودا کیا اور وہ خسارے میں پڑ گیا۔ رہی یہ بات کہ کیا واقعی دجال کے ساتھ جنت اور جہنم ہوں گے، یا یہ نعمت و راحت اور سزا و تکلیف سے کنایا ہے، اس سلسلے میں محدثین نے 2 رائیں اختیار کی ہیں۔ جن محدثین نے پہلی رائے کو ترجیح دی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دجال کو جس جنت اور جہنم پر حکم چلانے کا موقع عطا فرمائے گا، اس کی ظاہری اور بیرونی حالت تو دجال کی خواہش کے مطابق ہی رہے گی، لیکن اندرونی اور حقیقی کیفیت اس کے برعکس ہوگی۔
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اس موقع پر انسان اپنی آنکھوں پر اعتماد نہ کرے بلکہ نبی کے حکم پر اعتماد کرے، اپنی بصارت کو ایک طرف رکھ دے اور ایمانی بصیرت سے کام لے۔ اور بعض محدثین نے دوسری رائے کو ترجیح دی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ دجال کو رب مان کر اس پر ایمان لے آئیں گے، دجال ان پر اپنے انعام و کرام کی بارش برسا دے گا، یوں ان کی دنیا بھی جنت بن جائے گی، تاہم آخرت میں اس عیاشی کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اور جو لوگ دجال کو اپنا رب ماننے سے انکار کر دیں گے، دجال انہیں طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کر دے گا، جس کی وجہ سے یہ دنیا ہی ان کے لیے جہنم بن جائے گی، لیکن دنیا کی ان تکلیفوں کا انجام آخرت میں جنت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ بصارت کی بجائے اس موقع پر بصیرت سے کام لے تاکہ دنیا میں بھی سرخرو ہو اور آخرت میں بھی اس کا انجام اچھا ہو۔ دجال کی سواری بھی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ ہی 40 گز کا ہوگا۔ وہ ایک قدم میں تاحد نگاہ مسافت کو طے کر لے گا۔ دجال پکا جھوٹا اور اعلیٰ درجے کا شعبدے باز ہوگا۔ اس کے پاس غلوں کے ڈھیر اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ زمین میں مدفون تمام خزانے باہر نکال کر شہد کی مکھیوں کی مانند اس کے ساتھ کھولیں گے۔ جو قبیلہ دجال کی جھوٹی خدائی پر ایمان لائے گا، دجال اس پر بارش برسائے گا، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں ابل پڑیں گی اور درختوں پر پھل آ جائیں گے۔ دجال کی رفتار آندھیوں سے زیادہ تیز اور بادلوں کی طرح رواں ہوگی۔ وہ کرشموں اور شعبدہ بازیوں کو لے کر دنیا کے ہر چپے کو روندے گا۔ زمین پر دجال کے شر و فساد کا زمانہ 40 روز تک رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر، یعنی باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال مکہ معظمہ میں گھسنا چاہے گا، مگر فرشتوں کی پہرےداری کی وجہ سے ادھر گھس نہ پائے گا، اس لیے نامراد و ذلیل ہو کر واپس مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، لہٰذا یہاں پر بھی منہ کی کھانی پڑے گی۔ انہی دنوں مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے گھبرا کر بہت سارے بے دین شہر سے نکل کر بھاگیں گے۔ باہر نکلتے ہی دجال انہیں لقمہ تر کی طرح نگل لے گا۔ آخر ایک بزرگ دجال سے بحث و مناظرے کے لیے نکلیں گے اور خاص اس کے لشکر میں پہنچ کر اس کی بابت دریافت کریں گے۔ لوگوں کو اس کی باتیں گستاخی معلوم ہوں گی، لہٰذا اس کے قتل کا فیصلہ کریں گے، مگر چند افراد آڑے آ کر یہ کہہ کر روک لیں گے کہ ہمارے خدا دجال کی اجازت کے بغیر اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس بزرگ کو دجال کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، جہاں پہنچ کر یہ بزرگ چلا اٹھے گا، میں نے پہچان لیا کہ تو ہی دجال ملعون ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیرے ہی خروج کی خبر دی تھی۔ دجال اس خبر کو سنتے ہی آپے سے باہر ہو جائے گا اور اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ درباری فوراً اس کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ دجال اپنے حواریوں سے کہے گا کہ اب اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کا پختہ یقین کر لو گے؟ یہ دجالی گروپ کہے گا کہ ہم تو پہلے ہی سے آپ کو خدا مانتے ہوئے آ رہے ہیں، البتہ اس معجزے سے ہمارے یقین میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ دجال اس بزرگ کے دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ادھر وہ بزرگ باوجہ حکم الہی کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اب تو مجھے اور زیادہ یقین آ گیا ہے کہ تو ہی دجال ملعون ہے۔ وہ جھنجلا کر دوبارہ انہیں ذبح کرنا چاہے گا، لیکن اب اس کی قدرت سلب کر لی جائے گی۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی جہنم میں جھونک دے گا، لیکن یہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی اور گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد وہ شام کو رخ کرے گا، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام وہاں آ چکے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی ابتدا سے انتہا تک کے بارے میں امت کی مکمل رہنمائی کی ہے۔ دجال 40 دن حکومت کر کے عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ مسلمانوں کے ہاں انہی کو مسیح موعود کا درجہ حاصل ہے۔ وہ آخری بار اردن کے علاقے میں عفیق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا۔ مسلمانوں اور دجالی لشکروں کے درمیان جنگ ہوگی، جس میں وہ 1/3 مسلمانوں کو شہید کر دے گا، 1/3 کو شکست دے کر بھگا دے گا اور 1/3 کو باقی چھوڑے گا۔ رات ہو جائے گی تو بعض مومنین بعض سے کہیں گے کہ تمہیں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے شہید بھائیوں سے جا ملنے یعنی شہید ہو جانے میں اب کس چیز کا انتظار ہے؟ جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز زائد ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کو دے دے۔ تم فجر ہوتے ہی عام معمول کی بنسبت جلدی نماز پڑھ لینا، پھر دشمن سے جنگ پر روانہ ہو جانا۔ جب یہ لوگ نماز کے لیے اٹھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نازل ہوں گے اور نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے، میرے اور دشمن خدا دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ تاکہ مجھے دیکھ لے۔ ابو حازم جو اس حدیث کے راویوں میں سے ایک ہیں کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلے گا جیسے دھوپ میں چکنائی پگھلتی ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن عمر نے یہ فرمایا کہ ایسا گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔
حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ایک لمبی تقریر فرمائی، اس میں دجال کا حال بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو دجال سے خوف دلاتے رہے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا، اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ سنو، دجال شام و عراق کے مابین مقام خلا سے ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا، میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کبھی کسی نے بیان نہیں کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر کہے گا میں خدا ہوں، تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی پیشانی پر فرماتے ہیں کہ کاف پہ رے یعنی کفر یا کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل سب پڑھ لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس جب دجال ویرانے پر سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے سے اس کی ایسی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباع کرتی ہے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشکسالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کی سمت ایک اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ذوف پیدا ہو چکا ہوگا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جثہ اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس کے گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا کہ جہاں وہ نہ جائے۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پہ فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ مدینے کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینے سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ پاک پر منافق اور فاسق مرد و عورت سے خالص و پاک ہو جائے گا، اس لیے اس دن کا نام یوم الخلاص بھی ہے، اور بعض روایات کے مطابق بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ نبی کریم کی تعلیمات کے مطابق دجال کا ظہور قیامت سے پہلے اور دنیا کے آخری دنوں میں ہوگا۔ اس کا مقصد دنیا سے اسلام اور اس کے پیروکاروں کو ختم کرنا ہوگا۔ دجال اللہ کے ماننے والوں کو اپنی بندگی پر مجبور کر کے انہیں جہنم میں دھکیلنے کے لیے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، وہ ایک جگہ نہیں رکے گا، اس کی رنگت سرخی مائل سفید ہوگی، اس کی پیشانی نمایاں اور گردن بہت زیادہ چوڑی ہوگی، اس کا قد چھوٹا ہوگا اور کمر میں قب ہوگا، اس کے باوجود وہ بہت طاقتور ہوگا، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں چل سکے گا۔ دجال کے گھنگریالی بال ہوں گے جو سر سے سانپوں کی مانند لٹک رہے ہوں گے۔ دجال ایک مرد ہوگا اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا، اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے بیچ کافر یا کاف پہ رے لکھا ہوگا۔ دجال کے معنی بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ یہ اولاً خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت کا اور آخرکار الوہیت کا دعویٰ کرے گا، یعنی خدائی کا دعویٰ۔ مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دجال 2 قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوں گے، ہر چھوٹا نبی، جھوٹا مولوی، صوفی جو لوگوں کو گمراہ کریں وہ دجال ہیں۔ بڑا دجال صرف ایک ہے جو دعوی خدائی کرے گا۔ پیارے دوستو، دجال عربی زبان میں جالساز، ملمہ ساز اور فریبکار کو بھی کہتے ہیں۔ دجال کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو کہتے ہیں۔ دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف ہوگا۔ اس کے ہر فعل پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا۔
دجال کے معنی ہے حقیقت کو چھپانے والا، سب سے بڑا دھوکے باز اور چال باز۔ دجال کا مادہ دجل ہے، جس کے معنی ہے خلط ملط کر دینا۔ تلبیس یعنی شیطانی چالوں سے دوسروں کو دھوکے اور التباس میں ڈالنا، پلمہ سازی کرنا، حقیقت کو چھپانا، جھوٹ بولنا اور غلط بیانی کرنا۔ گویا دجال میں تمام منفی اوصاف پائے جاتے ہیں۔ دجال طرح طرح کے شعبدوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی، جن میں سے ایک تو جنت، دوسری کو دوزخ کہے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ، اور جسے وہ دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہوگی۔ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشان اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ تب اللہ پاک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لطف پر قتل کریں گے اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا، جس کا قد ٹھنگنا ہوگا، دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی، رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، سر کے بال حبشیوں کی طرح ہوں گے، ناک چونچ کی طرح ہوگی، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ میں انگور کے بقدر ناخنا ہوگا۔ ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف پہ رے یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو گروہ آپس میں نہ لڑیں، دونوں میں بڑی جنگ ہوگی اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 30 کے قریب جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو لیں، ہر ایک یہ کہے گا میں اللہ کا رسول ہوں۔ معزز ناظرین، اب ہم امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ کا ظہور کب ہوگا۔ علی بن ابی حمزہ بطائنی نے ابو بصیر سے نقل کیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کہ مولا آپ پر قربان جاؤں، حضرت قائم مجھ کا ظہور کب ہوگا؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابا محمد، ہم خاندان اہل بیت بقیت اللہ کے ظہور کے زمانے کو مشخص اور معین نہیں کرتے۔ یاد رکھو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جو ظہور کے وقت کو معین کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ آئے ابا محمد، یاد رکھو کہ حضرت مہدی اج کے ظہور سے پہلے 5 علامات ظاہر ہوں گی۔ ماہ رمضان میں آسمانی ندا کا آنا، سفیانی کا خروج، مرد خراسانی کا خروج، نفس زکیہ کی شہادت، بیابان میں زمین کا دھس جانا۔ پھر فرمایا کہ ابا محمد، ان علامات سے پہلے لوگ 2 قسم کے طاعون کی بیماری کا شکار ہوں گے، سفید طاعون اور سرخ طاعون۔ ابو بصیر کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا ان 2 قسم کے طاعون سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سفید طاعون سے مراد لوگوں کی گروہوں کی صورت میں موت ہے جو تباہی و بربادی کا سبب بنے ہوں گے، اور سرخ طاعون سے مراد وہ اموات ہیں جو اسلحے جیسی ایٹمی بم، کیمیائی ہتھیاروں سے وقوع پذیر ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ ہمارا قائم اس وقت تک ظہور نہیں کرے گا یہاں تک کہ آسمان کے درمیان سے اس کا نام لے کر اسے ندا نہ دی جائے، اور یہ ندا 23 ماہ مبارک رمضان جمعہ کی رات ہوگی۔ ابو بصیر کہتا ہے کہ میں نے عرض کی کہ کس نام مبارک کے ساتھ ان کو ندا دی جائے گی؟ تو امام نے فرمایا کہ ان کو ان کے نام اور ان کے والد گرامی کے نام کے ساتھ یوں صدا دی جائے گی کہ آگاہ رہو کہ فلاں بن فلاں قائم آل محمد ہیں، انہوں نے ظہور کر دیا ہے، پس ان کی بات کو سنو اور ان کے حکم کی اطاعت کرو۔ بس کوئی مخلوق خدا نہیں ہوگی کہ جس کے اندر روح ہو، مگر یہ کہ اس صدا کو سنے گی جو سوئے ہوئے ہوں گے جاگ جائیں گے اور اپنے گھروں کے صحنوں میں نکل آئیں گے۔ دوشیزہ لڑکی پردے سے باہر آ جائے گی اور حضرت مہدی اج اس وقت ظہور فرمائیں گے، اور وہ آواز اور صدا جبرائیل کی ہوگی۔ آخر میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آواز اور آسمانی ندا جبرائیل کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قائم آل محمد کے ظہور سے پہلے 5 حادثے رونما ہوں گے۔ یمن کے لوگوں میں سے ایک انقلابی مرد کی تحریک، سفیانی کا عروج، آسمانی فریاد کے جو ہر جگہ سنی جائے گی، پیدا میں زمین کا دھس جانا اور پاک دامن انسان کا قتل۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 6 علامات ایسی ہیں کہ حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے حتمہ وقوع پذیر ہوں گی۔
آسمانی فریاد سفیانی کا خروج، یمنی مرد کی تحریک، پاک دامن انسان کا قتل، آسمان سے ہاتھ کی ہتھیلی کا ظاہر ہونا، اور یہ بھی فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان میں لوگوں پر ایک وحشت طاری ہوگی جو سوئے ہوئے انسان کو بیدار کر دے گی اور ہر جاگتے ہوئے انسان کو ڈرا دے گی۔ جوان لڑکیاں پردوں سے نکل آئیں گی۔ سعید بن جبیر نے اس طرح نقل کیا ہے کہ جس سال میں حضرت قیام فرمائیں گے، زمین پر 25 بارشیں برسیں گی کہ تم ان بارشوں کے اثرات اور برکات کا مشاہدہ کرو گے، اور اس بنیاد پر اس جیسی احادیث کے معنی کو سمجھ سکتے ہیں کہ نمونے کے طور پر حضرت امام جعفر صادق سے ایک اور روایت ملاحظہ ہو، کامیابی اور فتح کے دن دریائے فرات امٹ پڑے گا، اس کا پانی کوفے کے گلی کوچوں میں داخل ہو جائے گا۔ ان روایات سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ حضرت قائم نے جس سال خروج فرمانا ہے اس سال بارشیں بہت ہوں گی، فرات میں بڑا سیلاب آئے گا۔ اب ان علامات میں ایک بات مشترک پائیں گے کہ حضرت کے قیام سے قبل اور آپ کے قیام کرنے والے سال میں جن حالات اور واقعات کا تذکرہ ہے ان کا تعلق اور ان کے وقوع کی جگہ سرزمین عرب ہے، اور یہ شاید اس لیے ہے کہ آپ کا ظہور پر نور مکے میں ہوگا اور پھر آپ کے انقلاب کا آغاز بھی اسی جگہ سے ہونا ہے، اور عراق کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ فرات کے کنارے کوفہ و نجف و کربلا ہی میں آپ کی مرکزی حکومت قائم ہوگی۔ آپ کی آمد سے قبل جن ممالک میں حالات نے دگرگوں ہونا ہے ان میں شام، مصر، لبنان، حجاز مقدس، عراق، یمن، مجموعی طور پر جزیرۃ العرب اور ایران، طالقان، قزوین، شیراز، مسجد سلمان، استخر، قم المقدسہ و خراسان کا خصوصی ذکر ہے۔ البتہ عمومی نشانیوں میں پوری دنیا کے حالات کا ذکر ہے۔ اس دور کی مادی ترقی، اس دور کے انسانوں کے حالات، جنگیں، بیماریاں، قحط، بدامنی، بے آرامی، بے چینی، ان سب کا تذکرہ موجود ہے۔ البتہ ظہور کے سال اور اس کے قریب قریب کے واقعات و حالات کے تعلق مرکز اسلام سے ہے۔ ان روایات میں اس جگہ اور علاقہ خطے کے بارے میں ذکر ہے جہاں پر آپ کا ظہور ہونا ہے، جہاں سے آپ کا عالمی انقلاب شروع ہوگا، جس علاقے میں آپ کی حکومت کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ پھر ان واقعات میں مخاطب خود مسلمان اور شیعہ حضرات ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے زمانے کے امام کے انتظار میں ہیں، اور براہ راست یہی لوگ مخاطبین سے ہیں، اس لیے ان کے گرد کے ماحول میں جو کچھ ہونا ہے اس کا حوالہ ان روایات میں ملتا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ امام مہدی کے ظہور کا سال طاق ہوگا، آخری آفتاب امامت کا طلوع ہفتے کے دن ہوگا یا جمعے کے دن ہوگا، محرم الحرام کی 10 تاریخ ہوگی اور اس روز عاشورہ ہفتے کا دن ہوگا یا جمعے کا دن ہوگا۔ ظہور کے سال کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس سال بارشیں بہت زیادہ ہوں گی۔ ان بارشوں کے نتیجے میں محصولات، میوہ جات، کھجوریں خراب ہو جائیں گی، کیونکہ بارش بعض اوقات رحمت کا وسیلہ ہے اور بعض اوقات عذاب اور بدبختی کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ حضرت قائم کے ظہور سے پہلے بہت زیادہ بارشیں ہوں گی۔ ان بارشوں سے پھل، میوہ جات، محصولات، درختوں پر اگی ہوئی کھجوریں خراب اور فاسد ہو جائیں گی۔ آپ لوگ اس واقعے کے رونما ہونے کے بارے میں شک مت کیجیے گا۔ زمین پر زلزلوں، عمومی پریشانیوں اور فتنوں کا سال۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ آپ کے ظہور کی علامت میں سے ہے کہ آپ نے جس سال ظہور فرمانا ہے اس سال زلزلے بہت زیادہ ہوں گے، سردی بہت پڑے گی۔ آپ نے فرمایا میں آپ کو حضرت مہدی علیہ السلام کی آمد کے بارے میں بشارت دیتا ہوں کہ اس سال لوگوں میں اختلافات بہت زیادہ ہوں گے، زلزلے ہوں گے، آپ کے ظہور سے پہلے ایسا قتل و فساد ہوگا جو رکے گا نہیں، یعنی حضرت مہدی کی آمد پر ہی یہ قتل و غارت گری اور فتنہ و فساد کا سلسلہ رکے گا۔ حضرت قائم سے پہلے 2 طرح کی اموات، ایک سرخ موت ہوگی، ایک سفید موت ہوگی، اس طرح سے کہ ہر 7 افراد سے 5 مر جائیں گے۔ جناب ابو بصیرہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت قائم کے قیام سے پہلے ایک ایسا فتنہ ہوگا جس میں لوگ بھوکے مریں گے اور قتل و غارت گری سے سخت خوف میں مبتلا ہوں گے، اموال کم ہو جائیں گے، جانیں چلی جائیں گی، محصولات ضائع ہوں گے۔ پھر آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 کی تلاوت فرمائی، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ تو خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ اموال میں کمی سے، اور تم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ ظہور کے بعد حضرت امام مہدی کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے، ابر کا سایہ آپ کے سر مبارک پر ہوگا، آسمان سے آواز آئے گی کہ یہی امام مہدی ہیں۔ اس کے بعد آپ ایک ممبر پر جلوہ افروز ہوں گے، لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیں گے اور دین حق کی طرف آنے کی سب کو ہدایت فرمائیں گے۔ آپ کی تمام سیرت پیغمبر اسلام کی سیرت ہوگی اور انہی کے طریقے پر عمل پیرا ہوں گے۔ ابھی آپ کا خطبہ جاری ہوگا کہ آسمان سے جبرائیل و میکائیل آ کر بیعت کریں گے، پھر ملائکہ آسمانی کی عام بیعت ہوگی، ہزاروں ملائکہ کی بیعت کے بعد وہ 313 مومن بیعت کریں گے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہوں گے۔ پھر عام بیعت کا سلسلہ شروع ہوگا، 10,000 افراد کی بیعت کے بعد آپ سب سے پہلے کوفہ تشریف لے جائیں گے،
اور دشمنان آل محمد کا قلع قمع کر دیں گے۔ آپ کے ہاتھ میں عصا موسیٰ ہوگا جو اژدہے کا کام کرے گا اور تلوار حمائل ہوگی۔ تواریخ میں ہے کہ جب آپ کوفہ پہنچیں گے تو کئی ہزار کا ایک گروہ آپ کی مخالفت کے لیے نکل پڑے گا اور کہے گا کہ ہمیں بنی فاطمہ کی ضرورت نہیں، آپ واپس چلے جائیے۔ یہ سن کر آپ تلوار سے ان سب کا قصہ پاک کر دیں گے اور کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ جب کوئی دشمن آل محمد اور منافق وہاں باقی نہ رہے گا تو آپ ایک ممبر پر تشریف لے جائیں گے اور کئی گھنٹے تک رونے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پھر آپ حکم دیں گے کہ مشہد حسین تک نہر فرات کاٹ کر لائی جائے اور ایک مسجد کی تعمیر کی جائے جس کے 1000 در ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ زیارت سرور و کائنات کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، حضرت مہدی سے پہلے سرخ اور سفید موت ہوگی، مکڑیوں کا حملہ ہوگا اور یہ خون کے رنگوں کی مانند ہوں گی۔ سرخ موت جنگ کے نتیجے میں ہوگی، سفید موت بیماری، طاعون یا کینسر کے نتیجے میں ہوگی۔ عبداللہ بن یسار نے بھی حضرت امیر المومنین سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، جس وقت اللہ تعالیٰ قائم آل محمد کے ظہور کا ارادہ فرمائے گا تو ماہ سفر سے جنگ کا آغاز ہوگا جو اگلے سال کے ماہ سفر تک جاری رہے گی اور وہی ہمارے قائم کے خروج کا زمانہ ہوگا۔ جابر جعفری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا کہ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف سے اور کچھ بھوک سے، تو آپ نے جواب میں فرمایا، اے جابر، یہ خوف اور بھوک دو طرح کی ہے، خاص اور عام۔ خاص قسم کا بھوک اور خوف تو کوفے میں رونما ہوگی اور یہ آل محمد کے دشمنوں کے واسطے ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان کو ہلاک کرے گا۔ عمومی بھوک اور خوف شام میں ہوگا، ایسا خوف ان پر مسلط ہوگا اور ایسی بھوک کا انہیں سامنا ہوگا کہ اس کی مثال پہلے موجود نہ ہوگی۔ بھوک تو حضرت قائم کے قیام سے پہلے ہوگی اور خوف حضرت قائم کے قیام کے بعد ہوگا۔ حضرت امام محمد باقر اسی بارے میں مزید فرماتے ہیں، حضرت قائم جب ظاہر ہوں گے تو ہر گھر میں بہت زیادہ خوف و ہراس ہوگا، لوگ زلزلوں سے دوچار ہوں گے، طاعون، کینسر کی وبائیں عام ہوں گی، عرب کے درمیان سخت ترین جنگ و جدل ہوگا، لوگوں میں شدید اختلافات ہوں گے، فرقہ واریت ہوگی، دین میں رکھنا ہوگا، دہشت گردی ہوگی، اسلامی دنیا کے حالات دگرگوں ہوں گے، لوگ صبح شام موت کے انتظار میں ہوں گے۔ آپ کا خروج سخت نا امیدی اور مایوسی کے بعد ہوگا، پس ان کے ناصران کے لیے خوشخبری ہے اور ان کے مخالفین کے لیے مکمل تباہی و بربادی ہے۔ قدوۃ المحدثین شاہ رفیع الدین رقم طراز ہیں کہ حضرت امام مہدی جو علم لدنی سے بھرپور ہوں گے، جب مکہ سے آپ کا ظہور ہوگا اور اس ظہور کی شہرت اطراف و اکناف عالم میں پھیلے گی تو افواج مدینہ و مکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور شام و عراق کے ابدال اور اولیاء خدمت تشریف میں حاضر ہوں گے اور عرب کی فوجیں جمع ہو جائیں گی۔ آپ ان تمام لوگوں کو اس خزانے سے مال دیں گے جو کعبے سے برآمد ہوگا اور مقام خزانہ کو تاج الکعبہ کہتے ہوں گے۔ اسی اثنا میں ایک شخص خراسانی عظیم فوج لے کر حضرت کی مدد کے لیے مکہ معظمہ کو روانہ ہوگا۔ راستے میں اس لشکر خراسانی کے مقدمہ الجیش کے کمانڈر منصور سے نصرانی فوج کی ٹکر ہوگی اور خراسانی لشکر نصرانی فوج کو پسپا کر کے حضرت کی خدمت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد ایک شخص سفیانی جو بنی کلب سے ہوگا حضرت سے مقابلہ کے لیے لشکر عظیم ارسال کرے گا، لیکن بحکم خدا جب وہ لشکر مکہ معظمہ اور کعبہ منورہ کے درمیان پہنچے گا اور پہاڑ میں قیام کرے گا تو زمین میں وہیں دھس جائے گا۔ پھر سفیانی جو دشمن آل محمد ہوگا نصاری سے ساز باز کر کے امام مہدی سے مقابلے کے لیے زبردست فوج فراہم کرے گا۔ نصرانی اور سفیانی فوج کے 80 نشان ہوں گے اور ہر نشان کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی۔ ان کا دارالخلافہ شام ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی مدینہ منورہ ہوتے ہوئے جلد سے جلد شام پہنچیں گے۔ جب آپ کا ورود مسعود دمشق میں ہوگا تو دشمن آل محمد سفیانی اور دشمن اسلام نصرانی آپ سے مقابلے کے لیے سفارہ ہوں گے۔ اس جنگ میں فریقین کے بے شمار افراد قتل ہوں گے۔ بالآخر امام علیہ السلام کو فتح کامل ہوگی اور ایک نصرانی بھی زمین شام پر باقی نہ رہے گا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنے لشکریوں میں انعام کو تقسیم کریں گے اور ان مسلمانوں کو مدینہ منورہ سے واپس بلا لیں گے جو نصرانی بادشاہ کے ظلم و جبر سے عاجزا کر شام سے ہجرت کر گئے تھے۔ اس کے بعد مکہ معظمہ واپس تشریف لے جائیں گے اور مسجد سیلہ میں قیام فرمائیں گے۔ اس کے بعد مسجد الحرام کو اس طرح نو بنائیں گے اور دنیا کی تمام مساجد کو شرعی اصول پر کر دیں گے، ہر بدعت کو ختم کر دیں گے اور ہر سنت کو قائم کریں گے، نظام عالم درست کریں گے اور شہروں میں فوجیں ارسال کریں گے، انصرام و انتظام کے لیے وزراء روانہ ہوں گے۔ اس کے بعد آپ مومنین کاملین اور کافرین کو زندہ کریں گے اور اس زندگی کا مقصد یہ ہوگا کہ مومنین اسلامی عروج سے خوش ہوں اور کافرین سے بدلہ لیا جائے۔ ان زندہ کیے جانے والوں میں قابیل سے لے کر امت محمدیہ کے
فرائنہ تک زندہ کیے جائیں گے اور ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ جو ظلم انہوں نے کیے ان کا مزہ چکھیں گے۔ غریبوں، مظلوموں اور بے کسوں پر جو ظلم ہوا ہے اس کی ظالم کو سزا دی جائے گی۔ سب سے پہلے جو واپس لایا جائے گا وہ یزید بن معاویہ ملعون ہوگا اور امام حسین علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام سنت کے قائم کرنے اور بدعت کو مٹانے کے انصرام و انتظام عالم میں مشغول و مصروف ہوں گے کہ ایک دن نماز صبح کے وقت بروایتی نماز عصر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کی جامع مسجد کے مینار شرقی پر نزول فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی ان کا استقبال کریں گے اور فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ یہ ناممکن ہے، نماز آپ کو پڑھانی ہوگی۔ چنانچہ حضرت مہدی علیہ السلام امامت کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور ان کی تصدیق کریں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ کی عمر 40 سالہ جوان جیسی ہوگی۔ وہ اس دنیا میں شادی کریں گے اور ان کے 2 لڑکے بھی ہوں گے، ایک کا نام احمد اور دوسرے کا موسیٰ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلاد ممالک کا دورہ کرنے اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے برآمد ہوں گے اور دجال ملعون کے پہنچائے ہوئے نقصانات اور اس کے کیے ہوئے بدترین حالات کو بہترین سطح پر لائیں گے۔ آسمانی فریاد امام مہدی کے ظہور کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ بہت سی روایات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ فریاد اور آواز جبرائیل امین کی ہوگی کہ تمام زمین میں سنی جائے گی، اس طرح کہ ہر آدمی اپنے کانوں سے اسے سنے گا۔ ابو حمزہ صومالی امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھے اور پوچھا کہ وہ آسمانی صدا کیسی ہوگی؟ امام معصوم نے فرمایا کہ فریاد کرنے والے دن کے شروع میں آسمان سے فریاد دے گا، یہاں تک کہ ہر معاشرہ اور قوم اپنی زبان میں اس کو سنے گی۔ ایک اور حدیث میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمان سے آواز دینے والا قائم آل محمد رج کے نام سے آواز دے گا، یہاں تک کہ شرق و غرب میں رہنے والا ہر فرد اس کی اس آواز کو سنے گا۔ وحشت اور اضطراب یہاں تک ہوگا کہ سویا ہوا شخص جاگ جائے گا اور اٹھا ہوا شخص بیٹھ جائے گا اور بیٹھا ہوا شخص کھڑا ہوگا۔ پس رحمت الہی ان لوگوں کے لیے سزاوار ہے جو اس فریاد اور آواز سے نصیحت لے اور مثبت جواب دے گا۔ وہ پہلی آواز جبرائیل کی آواز ہوگی، یقیناً امین فرشتے کی آواز مستضعفین اور مومنین کے لیے خوشی کا باعث ہوگی، خصوصاً وہ لوگ جو ظالموں کے ظلم میں گرفتار ہوں گے، اور ظالموں کے لیے ڈر اور اضطراب کی حالت پیش آئے گی، کیونکہ ان کی عمر اور ان کا اقتدار ختم ہونے والا ہوگا اور ان کے پوشیدہ ظلموں سے پردہ ہٹ جائے گا اور جان لیں گے کہ متقم حقیقی حضرت حق نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ بآسمانی آواز آغاز ہوگا عدالت جہانی کا اور ظلم کے ساتھ جنگ کا، اس لیے آسمان والے زمین والوں کی نسبت جلدی ان کی مدد کے لیے حاضر ہوں گے۔ خدایا ہمیں ان افراد میں سے قرار دے جو اس آسمانی آواز کو سنیں گے اور حضرت حق کی نصرت کریں گے اور اپنی زندگی کی بعض بہاروں کو ولی حق کی حکومت کے سائے میں گزاریں گے۔ سفیانی کا خروج ان علامات میں سے ہے جنہیں بہت سے شیعہ و سنی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ تمام نے سفیانی کو ایک ظالم و جابر کہا ہے اور ان لوگوں کو اس کی حکومت کے دور سے ڈرایا ہے اور جو کچھ اس کے زمانے میں ہوگا افسوس کیا ہے۔ قیامت صغریٰ یعنی ظہور آل محمد اور قیامت کبریٰ کے درمیان دجال کے بعد یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا۔ یہ سد سکندری سے نکل کر سارے عالم میں پھیل جائیں گے اور دنیا کے امن و امان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح کے بیٹے یافس کی اولاد سے ہیں۔ یہ دونوں 400 قبیلے اور امتوں کے سردار اور سربراہ ہیں۔ ان کی کثرت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ مخلوقات میں ملائکہ کے بعد انہیں کثرت دی گئی ہے۔ ان میں کوئی ایسا نہیں جس کے 1000 اولاد نہ ہو، یعنی اس وقت تک مرتے نہیں جب تک 1000 بہادر پیدا نہ کر دیں۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو تاڑ سے زیادہ لمبے ہیں، دوسرے وہ جو لمبے اور چوڑے برابر ہیں جن کی مثال بہت بڑے ہاتھی سے دی جا سکتی ہے، تیسرے وہ جو اپنا ایک کان بچھاتے اور دوسرا اوڑھتے ہیں۔ ان کے سامنے لوہا پتھر پہاڑ تو کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ حضرت نوح کے زمانے میں دنیا کے آخر میں اس جگہ پہ وارد ہوئے جہاں سے پہلے سورج نے طلوع کیا تھا۔ زمانہ فطرت سے پہلے یہ لوگ اپنی جگہ سے نکل پڑے تھے اور اپنے قریب کی ساری دنیا کو کھا پی جاتے تھے، یعنی ہاتھی، گھوڑا، اونٹ، انسان، جانور، کھیتی باڑی، غرض کے جو کچھ سامنے آتا تھا سب کو ہضم کر جاتے تھے۔ وہاں کے لوگ ان سے سخت تنگ اور عاجز تھے، یہاں تک کہ زمانہ فطرت میں حضرت عیسیٰ کے بعد بروایت جب ذوالقرنین اس منزل تک پہنچے تو انہیں وہاں کا سارا واقعہ معلوم ہوا اور وہاں کی مخلوق نے ان سے درخواست کی کہ ہمیں اس بلائے بے درما یاجوج ماجوج سے بچائے۔ چنانچہ انہوں نے 2 پہاڑوں کے اس درمیانی راستے کو جس سے وہ آیا کرتے تھے بحکم خدا لوہے کی دیوار سے جو 200 گز اونچی اور 50 یا 60 گز چوڑی تھی بند کر دیا۔ اسی دیوار کو سد سکندری کہتے ہیں کیونکہ ذوالقرنین کا اصل نام سکندر اعظم تھا۔
سد سکندری کے لگ جانے کے بعد ان کی خوراک سانپ قرار دی گئی جو آسمان سے برستے ہیں۔ یہ تابع ظہور امام مہدی اسی میں محصور رہیں گے۔ ان کا اصول اور طریقہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی زبان سے سد سکندری کو رات چاٹ کر کاٹتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے اور دھوپ لگتی ہے تو ہٹ جاتے ہیں، پھر دوسری رات کٹی ہوئی دیوار پھر پر ہو جاتی ہے اور وہ اسے پھر کاٹنے میں لگ جاتے ہیں۔ بحق میں خدا سے یہ لوگ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں خروج کریں گے، دیوار کٹ جائے گی اور یہ نکل پڑیں گے۔ اس وقت کا عالم یہ ہوگا کہ یہ لوگ اپنی ساری تعداد سمیٹے ساری دنیا میں پھیل کر نظام عالم کو درہم برہم کرنا شروع کر دیں گے۔ لاکھوں جانیں ضائع ہوں گی اور دنیا کی کوئی چیز ایسی باقی نہ رہے گی جو کھائی اور پی جا سکے اور یہ اس پر تصرف نہ کریں۔ یہ بلا کے جنگجو لوگ ہوں گے، دنیا کو مار کر کھا جائیں گے۔ ادھر سے بحکم خدا خون آلود تیر آئے گا تو یہ بہت خوش ہوں گے اور آپس میں کہیں گے کہ اب ہمارا اقتدار زمین سے بلند ہو کر آسمان پر پہنچ گیا ہے۔ اسی دوران امام مہدی علیہ السلام کی برکت اور حضرت عیسیٰ کی دعا کی وجہ سے خداوند عالم ایک بیماری بھیج دے گا جس کو عربی میں نغف کہتے ہیں۔ یہ بیماری ناک سے شروع ہو کر طاعون کی طرح ایک ہی شب میں ان سب کا کام تمام کر دے گی۔ پھر ان کے مردار کو کھانے کے لیے عنقا نامی پرندہ پیدا ہوگا جو زمین کو ان کی گندگی سے صاف کرے گا اور انسان ان کے تیر و کمان اور قابل سوختنی آلات جنگ کو 7 سال تک جلائیں گے۔ حضرت علی ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آگاہ رہو کہ سفیانی 3 مرتبہ بصرے پر حملہ کرے گا اور اس میں داخل ہوگا، اس کے عزیز و اقارب اس سرزمین کو تباہ و برباد کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو اسیر کر لیں گے۔ سفیانی کے خروج کی نشانیاں 3 پرچموں کا آپس میں اختلاف ہے۔ ایک پرچم مغرب سے مصر میں وارد ہوگا اور ظلم و ستم کا مرتکب ہوگا، ایک اور پرچم بحرین سے سرزمین فارس سے ہوتا ہوا اعتاز میں وارد ہوگا اور تیسرا پرچم شام سے بلند ہوگا۔ یہ فتنہ و فساد 1 سال تک جاری ہوں گے اور اس کے بعد عباس کی اولاد میں سے ایک مرد خروج کرے گا۔ اہل عراق کہیں گے کہ ننگے پاؤں والے اور مختلف نظریات رکھنے والے آئے ہیں۔ اس وقت اہل شام اور فلسطین پریشان ہوں گے اور شام اور مصر کے بزرگان کی طرف رجوع کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ جاؤ اور سفیانی کو لے کر آؤ، اور وہ بھی سفیانی کو لے کر آئیں گے اور سفیانی ان کی درخواستوں کو قبول کر لے گا اور دمشق میں ہرستہ کے مقام پر ٹھہرے گا اور اپنے تمام رشتہ داروں کو بلائے گا۔ پھر دمشق کے خشک بیابان میں اس کے مختلف طرفدار اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جمعے کے دن ان تمام کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد میں داخل ہوں گے اور پہلی بار منبر پر جہاد کی دعوت دے گا۔ شامی اور بہت سے لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس کے بعد غوطہ نامی جگہ کی طرف حرکت کرے گا اور وہاں سے اپنے خروج کا آغاز کرے گا۔ وہاں پر 3 پرچموں کے درمیان شدید اختلاف کی وجہ سے جنگ ہوگی۔ سیاہ پرچم جس کی حمایت ترک اور عجم کر رہے ہوں گے، زرد پرچم جو عباس کے بیٹے سے مربوط ہوگا، تیسرا پرچم سفیانی اور اس کی فوج سے مربوط ہوگا۔ شدید جنگ ازرق نامی جگہ پر ہوگی کہ 60,000 آدمی قتل ہوں گے۔ سفیانی جنگ جیت جائے گا، اس کے بعد بہت زیادہ افراد کو قتل کرے گا، بہت زیادہ زمینوں کو قبضے میں لے لے گا، پھر ظاہراً عدالت کا پرچار کرے گا، یہاں تک کہ لوگ اس کے ظلم و ستم کو بھول جائیں گے اور کہیں گے کہ جو لوگ کہتے تھے جھوٹ کہتے تھے۔ سفیانی اپنے گروہ کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھے گا یہاں تک کہ پہلے شہر حمص میں جا پہنچے گا اور سب سے بدترین سلوک اس کے بسنے والوں کے ساتھ کرے گا۔ پھر فرات سے عبور کر کے مصر کے دروازوں تک پہنچے گا اور سبع نامی جگہ پر ایک بڑی جنگ رونما ہوگی اور سفیانی اور اس کی فوج کا ظلم و ستم لوگوں پر ایسی وحشت طاری کرے گا، شہر ایک کے بعد ایک دوسرا فتح ہوتا جائے گا اور سفیانی بڑے غرور اور تکبر سے دمشق لوٹے گا اور لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کرے گا اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے فوج تیار کرے گا اور ان کو مدینے کی طرف بھیج دے گا اور ایک اور فوج بغداد پر حملہ کرنے کے لیے تیار کرے گا۔ ایک اور روایت میں حذیفہ بن یمان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے فرمایا ہے کہ سفیانی کا لشکر مدینہ میں داخل ہوگا، وہاں پر 3 دن تک قتل و غارت کرے گا۔ اس کے بعد مدینہ سے مکہ کی طرف جیسے ہی وہ مکہ و مدینہ کے درمیان فلات بیابان صحرا میں پہنچے گا، خداوند جبرائیل کو حکم دے گا کہ ان کو نابود کر دے۔ جبرائیل اس زمین میں نازل ہوگا اور پاؤں سے ایک ضرب وارد کرے گا، زمین ان میں سے 2 آدمیوں کے علاوہ سب کو نگل جائے گی۔ ان 2 افراد کا تعلق جہنہ قبیلے سے ہوگا۔ سفیانی بغداد میں 70,000 لوگوں کا قتل عام کرے گا اور 300 حاملہ خواتین کا پیٹ چاک کر دے گا۔ پھر کوفے پر حملہ کرے گا جن سے آنکھیں رو پڑیں گی اور دلوں پر وحشت طاری ہوگی۔ سفیانیوں کا خروج مکہ و مدینہ کی طرف جاری رہے گا۔ امام مہدی کے ظہور کے لیے کچھ علامات ہیں، من جملہ سفیانی کا خروج سرخ پرچم کے ساتھ اس کے لشکر کا ایک کمانڈر قبیلہ بنی کلب کا ایک مرد ہوگا۔ سفیانی کی فوج میں سے 12,000 کا لشکر مکے اور مدینے پر حملہ کرے گا۔ اس لشکر کا کمانڈر
بنی امیہ میں سے خزیمہ نامی ایک شخص ہوگا جو ایک پلید اور ظالم شخص ہوگا کہ جس کی بائیں آنکھ اندھی ہوگی، سفیدی نے اس کی آنکھ کو گھیرے ہوئے ہوگا۔ پھر فوج کو ایک آدمی کی گرفتاری کے لیے بھیجے گا جس کا تعلق آل محمد کے خاندان سے ہوگا کہ جس کو شیعان نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہوگا۔ اس وقت اپنی فوج کے ہمراہ مکے کی طرف جائے گا۔ مکے کی طرف جانے والے لشکر کی سربراہی قبیلہ عطفان کے ذمے ہوگی۔ جس وقت یہ خاص جگہ القال البدعینی سفید صحرا پہنچے گا، خداوند متعال زمین کو حکم دے گا کہ سب کو نگل جاؤ، ان میں سے فقط ایک آدمی باقی رہے گا۔ خداوند متعال اس کے چہرے کو تبدیل کر دے گا اور اس کو واپس بھیج دے گا تاکہ ظالموں کے لیے ایک درس عبرت ہو۔ آخر میں ضروری ہے کہ کہا جائے سفیانی کی مدت حکومت تباہی اور بربادی کے بعد، اعتقادی حدوں کو عبور کرنے کے بعد، عراق، حجاز، شام، فلسطین اور اردن پر حملہ کرنے کے بعد 9 ماہ ہوگی، اور مسلح بزرگ کی آمد کی خبر سننے کے بعد اپنے آپ کو جنگ کے لیے آمادہ کرے گا، لیکن اس کے دل میں وحشت ایجاد ہوگی اور اپنے بعض ساتھیوں کے باعث حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن بعض سوسروں کے وسوسے کی بنیاد پر اپنے عہد و پیما کو توڑ دے گا اور بقیت اللہ العظم عج کے ساتھ جنگ کرے گا کہ تھوڑی مدت میں اس کی فوج ختم ہو جائے گی۔ حجت خدا اپنی خوبصورت تدبیر کے ساتھ اور الہی مدد کی بنا پر اس پر اور اس جیسے دوسروں پر غلبہ حاصل کر لے گا اور سفیانی کی فوج کاملہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ بعض روایت کی بنا پر سفیانی اپنی فوج کی شکست کے بعد امام مہدی عج کے ہاتھوں گرفتار ہو جائے گا اور حضرت حجت عج اس کو بیت المقدس کے سامنے پھانسی دیں گے تاکہ ستم دیدہ افراد کے زخموں کے لیے مرہم بنے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا، اس وقت تک قیامت برپا نہ ہوگی جب تک میری اولاد میں سے مہدی ظہور نہ کرے، اور مہدی ظہور نہیں کرے گا جب تک 60 جھوٹے جو کہ خود کو پیغمبر سمجھتے ہوں گے ظاہر نہیں ہوں گے۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے منقول ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دجال کو جھٹلایا وہ کافر ہو گیا، اور جس نے مہدی کو جھٹلایا وہ بھی کافر ہو گیا۔ دجال کو جھٹلانے کا مطلب اس کے خروج کے بارے میں شک و شبہ کرنا مراد ہے کہ جس کے خروج کی خبر حضور نے خود دی ہے۔ انس بن مالک سے منقول ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کی اطاعت و مدد کریں گے۔ جابر نے کہا، اس وقت تک دجال خروج نہیں کرے گا جب تک روم، یورپ اور امریکہ فتح نہ ہو جائیں۔ معاذ بن جبل نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنگ جہانی اور قسطنطنیہ مغرب کی فتح اور خروج دجال 7 مہینوں کے اندر اندر ہوگا۔ مذکورہ حدیث سے نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ دجال آخری زمانے میں خروج کرے گا۔ یہاں پر ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، وہ یہ ہے کہ دجال ہے کون؟ آیا کسی خاص شخص کا نام ہے؟ اس سوال کے جواب میں بعض محققین کا کہنا ہے کہ دجال وہی شخص ہے جو خود حضور اکرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اس کا نام عبداللہ یا سعید بن سعید ہے۔ پیغمبر اکرم اور آپ کے اصحاب اسے دیکھنے اس کے گھر گئے تھے۔ وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ حضرت عمر اس کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن پیغمبر اکرم نے منع کر دیا تھا۔ ابھی تک وہ زندہ ہے اور آخری زمانے میں اصفہان کے مضافات سے یہودیوں کے گاؤں سے خروج کرے گا، لیکن بعض محققین کا کہنا ہے کہ دجال کسی معین و مخصوص شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ عرب میں ہر جھوٹے اور دھوکے باز کو دجال کہتے ہیں۔ بس دجال کے معنی جھوٹے اور دھوکے باز کے ہیں۔ ہماری نظر میں یہی بات کچھ بہتر لگ رہی ہے، کیونکہ اول ذکر بات بہت سے ابہام رکھتی ہے کہ اگر وہ مدینے میں تھا، آیا عام انسان کی مانند تھا یا اسی قبیح شکل میں تھا جیسا کہ ظہور کرے گا؟ مسلمان تھا یا غیر مسلم؟ جناب عمر اسے کیوں قتل کرنے لگے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں روکا؟ پھر اگر وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بحث و مجادلہ کیوں نہیں کیا؟ پھر یہ کہ اسلام کی موت پر تاریخوں میں ایسے شخص کا ذکر کیوں نہیں؟ البتہ دوسرے نظریے کی بہت سی احادیث بھی تائید کرتی ہیں، چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت اس وقت تک برپا نہ ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال جو کہ خود کو پیغمبر سمجھتے ہیں ظاہر نہیں ہوں گے۔ اس فتنے کی سنگینی کے حوالے سے صحیح بخاری ہی میں یہ حدیث بھی مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے وحی کے ذریعے بتلایا گیا کہ تم قبر میں دجال کے فتنے کی طرح، یا یہ کہا کہ دجال کے فتنے کے قریب ایک فتنے میں مبتلا ہوگے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ قبر میں انسان کو پیش آنے والی مشکلات کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔